بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 24، وی لاگ نمبر 518، پیج نمبر 557، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے غزوہ فتح مکہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، کچھ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کی پنجہ خونین سے ہو خطر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، اس کتاب کے رائٹر ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ یہ کتاب لکھی گئی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا یہ ہے اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کلام، ایپیسوڈ نمبر ہے 24، وی لاگ نمبر 518، پیج ہے 557، ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین، مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 ڈیز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ شعائر اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی تلقین فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزاعی رضی اللہ نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکہ کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرائیہ، یعنی چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی، تھوڑے تھوڑے گروپس بھی روانہ کیے، اور اس طرح سارے بت توڑے گئے، یعنی توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے سرایا اور وفود۔ پھر اس کام کے لیے وفد بھی بھیجے اور
सराया यानी छोटे छोटे ग्रुप्स भेजे। नंबर 1, फ़तह मक्का से यकसू हो जाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 रमज़ान मुबारक यानी सने 8 हिजरी को हज़रत खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में उज़्ज़ा के इन्हिदाम के लिए एक सरिया रवाना फरमाया। उज़्ज़ा नखला में था। कुरैश और सारे बनु किनाना इसकी पूजा करते थे और ये उनका सबसे बड़ा बुत था। बनु शीबान इसके मुजावर थे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ने 30 सवारों की माइयत में नखला जाकर उसे ढा दिया, गिरा दिया। वापसी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया कि तुमने कुछ देखा भी था? हज़रत खालिद ने कहा नहीं। आपने फरमाया तब तो दर हकीकत तुमने उसे ढाया ही नहीं, फिर से जाओ और उसे ढा दो। हज़रत खालिद बिन वलीद बिफरे और तलवार सौंतते हुए दोबारा तशरीफ़ ले गए। अब की बार उनकी जानब एक नंगी काली और परागंदा सर औरत निकली। मुजावर उसे चीख चीख कर पुकारने लगा, लेकिन इतने ही में हज़रत खालिद ने उस ज़ोर की तलवार मारी कि उस औरत के 2 टुकड़े हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह के पास वापस आकर ख़बर दी। आपने फरमाया वहाँ वही उज़्ज़ा थी। अब वो मायूस हो चुकी थी कि तुम्हारे मुल्क में कभी भी इसकी पूजा की जाए। नाज़रीन, इसका कुछ हिस्सा है, बाकी वो इंशाल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। मगर नेक्स्ट वीलाग की सूरत में ये पहला पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे अगले वीलाग की सूरत में। हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। न इतराओ ज़्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफ़ा पर जो हो जाओ अमल पैरा, तो कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। अगर तैयबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे,